ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیا اسمبلیاں مدت پوری کرنے کے بعد جب تحلیل ہوں گی تو فوری طور پر الیکشن ہو جائیں گے، یا پھر یہ معاملہ کچھ سٹریچ ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے، ریگارڈلس ان کو ہونا کب چاہیے، اس لیے کہ اگر کانسٹیٹیوشن کے تحت الیکشنز نہیں ہوئے 14 مئی کو، اس کے بعد یہ کہنا اور مجھ سے پوچھنا یا کسی سے پوچھنا ہوں گے یا نہیں، ہم سوری کیسے کہہ سکتے ہیں ود اینی کانفیڈنس کہ ہوں گے؟ ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ کے تحت نہیں ہوئے ہیں اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہو جائیں گے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایکچولی پرابلم یہ ہے رامین کہ ہم لوگ کہتے تو یہ ہیں کہ ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اسٹرانگ اکانومی چاہیے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے تقریریں ہو رہے ہیں وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور اگر پولیٹیکلی انسٹیبل ہے پاکستان تو ہاؤ کین اکانومیز بی اسٹرانگ یا انویسٹمنٹ اس ملک میں آئے گا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ ایک وڈ بی اسیسن ہے۔ اس نے کوشش کی ہے کہ ایک ادارے کا سربراہ کو اڑا دیں۔ I want you to understand کہ یہ کتنا بڑا ایلیگیشن ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسٹیبلٹی چاہیے تو ایک پرائم منسٹر جب ایسی باتیں کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ یہ تو کبھی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو اتنا پتا تھا کہ وہ ہیں ایک وڈ بی اسیسن، تو 1 سال سے جو آپ پاور میں ہیں تو اس وقت تک آپ ثبوت پیش کرتے، یا آپ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ کسی کی فیور آپ ون کرنا چاہتے ہیں؟ کہہ کیوں رہے ہیں ایسی چیز؟ میں تو حیران ہو گیا ہوں۔ کیا آپ کو کس قسم کا انعام چاہیے؟ تو میں اور چلیے آپ کو کہنا ضروری تھا، آپ سے یہ رہ نہیں سکا، تو آپ پرائم منسٹر ہیں، تو آپ جائیں آپ کے منسٹر آف انفارمیشن کو کہیں کہ بیگم صاحب یہ کہہ دیں، آپ یہ آپ کا کام ہے اس قسم کی چیزیں اسٹیٹمنٹس کرنے۔ اگر میں کہوں اٹس ٹو ہائی اے لیول اور لوگ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ پھر there can be no stability، میں تو ہل گیا یہ سن کے۔ کچھ ایسے ویوز ہیں بے شک پرسنل ہو جو آپ ایز اے پرائم منسٹر آپ آ کے کہہ نہیں سکتے، مگر ان کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ یہ کیا کہہ سکتا ہے آدمی بھائی؟ کبھی آئے گی پولیٹیکل اسٹیبلٹی؟ ایسے لوگ اگر ہیں، اگر ان کی رائیولری ایسی ہے تو آ ہی نہیں سکتی۔ forget it۔ دیکھیے، یہ سوچئے 1 منٹ کے لیے کہ جس طریقے سے ہمارا ہینڈ آؤٹ کو IMF نے اسٹیگر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے کہ انہوں نے اسٹیگر کیا ہے اور ہمیں پیسے کی اتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز فلفل کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اس طریقے سے؟ مانے کہ اگر یہ نہ اسٹیگر کرتے تو ہم جب مرضی الیکشن کرتے، مانے کانسٹیٹیوشن تو پھر کچھ نہیں آتا۔ تو اٹس ویری سیڈ۔ باقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی ایک سٹیٹمنٹ اس وقت توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ایک نجی ٹی وی چینل کے شو میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ چین نے گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ PTI کو اقتدار میں لانے کا تجربہ نہ کیا جائے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت چین کو یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں کہ سی پیک متاثر نہیں ہوگا، مگر اس کے بعد پھر PTI کے دور میں سی پیک کے ساتھ کیا ہوا یہ سب نے دیکھا۔ تو اب یہ سٹیٹمنٹ ان کی بڑی اس وقت کرٹیسزم اٹریکٹ کر رہی ہے، اس پر ذرا اپنے تجزیہ کاروں کی رائے جان لیتے ہیں۔ ہلالی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ چین کے حوالے سے احسن اقبال صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کچھ غیر ذمہ دارانہ ہے؟ بہت۔ یہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی دوستی، اتنی امپورٹنٹ دوستی، کی فرینڈشپ، اور ایک کی ایشو پہ پاکستان میں اتنا ڈویژن ہے؟
مانے کہ آپ یہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا چین پہ. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چین کو یہ فکر ہے, اس لیے کہ شاید میں نے کچھ دیکھا ہے ان کے کونسل جنرل کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہ ہر پارٹی اور ہر گورنمنٹ نے سی پیک کی تعریف کی ہے اور کمٹ کیا ہے, اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے ٹوورڈز سی پیک. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس سے کس حد تک تم جانے کے لیے تیار ہو تھوڑا سا پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کے لیے. اس لیے کہ اگر واقعی تمہیں سچ کی تلاش میں یہ کر رہے ہو تو بہت ساری چیزیں اپنے بارے میں, اپنی پارٹی کے بارے میں, گورنمنٹ کے بارے میں جو آپ کہہ سکتے ہیں جو بڑے امبیرسنگ ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگوں کو کوئی رسپانسبلٹی تو ہونی چاہیے بھائی. یہ کیا مطلب ہے اگر بھی ہوا, مثال کے طور پہ اگر بھی ہوا, اب آپ آ گئے ہیں نا, آپ تو اب دیکھ رہے ہیں نا, اب تو ٹھیک ہو گیا ہے نا, تو 10 سال کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں there was a hiccup. یار چھوڑو, سوری, ٹھیک ہے. میں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہوں کہ یہ ایک ٹاپک ہے جو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں, یہ بھی ایک امبیرسمنٹ ہے مجھے. ہلالی صاحب, آج کل سارے ٹاپکس اس طرح کے بن گئے انفارچونیٹلی کہ ہمیں امبیرسمنٹ لگتی ہے, لیکن ہم بھی ڈھیٹوں کی طرح وہ کرتے جاتے ہیں, ڈسکس کرتے جاتے ہیں, کیونکہ اور کوئی آپشن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. IMF کی جانب سے معاہدے کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے اور ملاقاتیں کی گئی تھیں, جس پر کسی جماعت نے جشن منایا تھا تو کسی جماعت نے اسے المیہ قرار دے دیا ہے. پیپلز پارٹی کی جانب سے ان ملاقاتوں پر تحفظات سامنے آئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے ان ملاقاتوں پر تنقید کی ہے اور اسے سیاسی خود مختاری کا خاتمہ قرار دے دیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک کی مالی خود مختاری پہلے ہی مغلوب ہو چکی ہے. تو کیا واقعی IMF وفد کی ملاقاتیں سیاسی خود مختاری کے خاتمے کا ایک سمٹم ہیں؟ اس پر اپنے تجزیہ کاروں کی رائے جان لیتے ہیں. ہلالی صاحب, آپ اگری کرتے ہیں رضا ربانی صاحب کی سٹیٹمنٹ سے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں, وہ اس لیے کر رہے ہیں بیکاز دے آر ٹوٹلی کنفیوزڈ. ان کو پتہ نہیں ہے کس قسم کے ڈیسیشنز اور کون کر رہا ہے, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں. میں نے پہلے, دیکھیے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ سوال آج آپ پوچھیں گے, مگر میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے اپنا ایڈ کو ایسا سٹیگر کیا ہے کہ کوئی پریڈکٹیبلٹی آ رہی ہے. ان کو پتا ہے کہ ایک گورنمنٹ کے ساتھ 1 مہینہ, اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ, اس کے بعد جو گورنمنٹ الیکٹڈ ہوگی, تو دے نو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. یہ تو آپ لوگوں کا تو کچھ دیر از نو آرڈر, ان کو واقع نہیں پتا کدھر اور کس سے بات کریں. صحیح بات, ان کو کوئی ضرورت نہیں, دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اوور اکنامک پلاننگ ان پاکستان. مگر وہ جاننا چاہتے ہیں بھائی جس سے ہم بات کرتے ہیں ان کا کیا, ہمارے ہر وقت بدلتا رہتا ہے, کیا کیا نہیں ہوا ہے اس IMF پروگرام کے ساتھ, اور دار اور وہ کیا نام ہے, مفتاح اینڈ دی ادر پرسن ہو واز دیئر, what is it that is consistent? Total chaos. دار ایک چیز کہتا ہے, اس سے پہلے کوئی اور چیز کہتے ہیں, جار واپس آتا ہے, اسے کہا کہ یہ مت کہو, پھر کہتا ہے, پھر کرتا ہے. تو I'm sorry, I don't blame them. وہ تو جاننا اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم سب سے ملیں گے بھائی, جو پلیئرز ہیں جو الیکٹ ہو رہے ہیں, جن کے ساتھ جو فیصلہ کریں گے. اگر آپ کا کولیشن گورنمنٹ ہوا تو PPP سے بھی ملنا چاہیے, اور اگر آپ کا 1 پارٹی گورنمنٹ ہوا تو PTI سے بھی ملنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیلیبریٹلی انٹرویئر کر رہے ہیں اور ربانی صاحب کو ناخوش کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں وی ہیو ٹیکن اوور. نو, آپ کے بیڈ پلاننگ اینڈ ایکشنز ایسے ہیں کہ دے ہیو بین فورسڈ انٹو اٹ.